اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ یہودیوں سے ہی ابھی کلام جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے وَلَا اور نہ تَلْبِسُوا الْحَقَّ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور دیدہ دانستہ حق کو نہ چھپاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ وہ جو یہودی تھے وہ تورات شریف کے اندر جو بھی پڑھتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف تھے یا نبی پاک سرکار کے کمالات تھے تو وہ اس کو چھپا لیتے تھے۔ کس وجہ سے؟ ان کو پتا تھا کہ اگر ہمارے جو پچھلے ہیں انہوں نے ان کے کمالات پڑھ لیے یا ان کی باتیں پڑھ لیں تو وہ ان کا کلمہ پڑھ جائیں گے، تو لہٰذا اس لیے انہوں نے چھپا لیں وہ آیاتیں جس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے تھے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہی ہوتا ہے۔ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ہی ایسا تھا کہ لوگ اس کو دیکھ کر ہی نبی کریم کا کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ آپ کے چہرے مبارک کے اندر ایسی رعنائی تھی، اتنی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و شباہت، ان کی آنکھیں، ہاں جی، ان کے رخسار، ان کی داڑھی مبارک، ان کی پیشانی، ایسا نور نکلتا تھا کہ جو بھی دیکھتا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیتا۔ وہ سارے کے سارے وہ کمالات پڑھتے تھے۔ آج کے بھی کچھ علماء ہیں جو سارے کمالات حضور کے پڑھتے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے کے بعد بھی وہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی ہی عزت کرنی چاہیے جتنی ہم ایک بڑے بھائی کی کرتے ہیں۔ وہ ہمارے جیسے ہی ہیں، بھائی ہیں تو ہمارے جیسے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے، سرکار خود اعلان فرما رہے ہیں قل انما انا بشر مثلکم کہ میں تمہارے جیسا ہی مثل بشر ہوں، تمہارے جیسا ہی ہوں۔ یہ حضور نے کیوں فرمایا تھا کہ میں تمہارے جیسا ہی ہوں؟ کیونکہ جو یہود و نصارہ تھے، یہودی جو تھے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات دیکھ کر یہودیوں نے کیا کہہ دیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات دیکھ کر یہ نصرانی کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ آج بھی کہتے ہیں، یہ جو کیک کاٹتے ہیں کرسمس کا، یہ کس لیے کاٹتے ہیں؟ اسی لیے کاٹتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔
तौबा नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो तो लम यलिद वलम यूलद शान वाला है। तो इस वजह से नबी पाक सरकार ने जब अपने कमालात दिखाए, सरकार प्याले में हाथ रखते थे, साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह पानी ख़त्म हो चुका है, हमने वज़ू भी करने हैं, जानवरों को भी पानी पिलाना है, सफ़र भी है, तो आगे सफ़र भी करना है, हम भी प्यासे मर रहे हैं, जानवर प्यासे मर रहे हैं, क्या करें? अल्लाह के पाक हबीब ने फरमाया कि जो प्याला मेरे हुजरे में पड़ा है वो लेकर आओ। तो सहाबा वो लेकर आए, तो अल्लाह के पाक हबीब ने अपना दस्ते अक़दस उसमें रखा, तो सहाबा फरमाते हैं पांचों उंगलियों से पानी ऐसे चला जैसे हमारा तो ये विजदान, हमारा ईमान कहता था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की उंगलियों का कनेक्शन जो है वो हौज़ कौसर से कर दिया। ऐसे पानी निकलने लगा। तो सहाबा हैरान हो गए, खुद भी पिया, जानवरों को भी पिलाया। हाँ जी, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मौजज़ा देखा उन्होंने। फिर अल्लाह के पाक हबीब जब सहाबा ने कहा, ये सही मुस्लिम के अंदर भी है, सही बुखारी के अंदर भी, जो लोग आज कहते हैं कि सामने कुछ रख कर नहीं पढ़ना चाहिए, कसम खुदा मैं अभी दिखा सकता हूँ कि सही मुस्लिम के अंदर है। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमारे साजो सामान थोड़े हैं और सहाबा जो है वो जंग पे जा रहे हैं, सामान थोड़ा है, वो क्या करेंगे? तो कुछ सहाबा ने मशवरा दिया कि ये जो जानवर है ना जो आपके पास हैं, उनमें से कुछ जानवर ज़बह कर लें तो हम खा पी लें। तो कुछ सहाबा ने मशवरा ये दिया कि जानवर तो पहले भी थोड़े हैं, लिहाजा इनको हम ज़बह कर दें तो फिर अगला सफ़र कैसे तय करेंगे? तो क्या मशवरा हुआ? सरकार ने फरमाया जो जो किसी के पास है वो मेरे पास ले आओ। सहाबा के पास किसी के पास पनीर था, किसी के पास जो भी था वो सारे का सारा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने रख दिया। अब अल्लाह के पाक महबूब ने उसके ऊपर कुछ पढ़ा। अब ये पूछते हैं कि क्या पढ़ा? मैं कहता हूं भाई नबी का बोलना या तो हदीस बनती है या कुरान बनता है। साढ़े वर्गे वर्गियां गल्लां तो नहीं ना होनी। नबी का बोलना या कुरान बनता है या हदीस बनती है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मेरा हबीब जो है वो अपनी मर्जी से नहीं बोलता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। जब तक वही लेकर जिब्रील आते नहीं मेरा महबूब अपने लबह मुबारक खोलता नहीं। सरकार ने पढ़ा, पढ़ने के बाद सरकार ने फरमाया ले जाओ। सहाबा फरमाते हैं फिर जो किसी के पास था उन्होंने, किसी ने अपनी झोलियां भर ली, किसी के पास जो भी था उन्होंने अपना अपना हिस्सा ले लिया। सहाबा कहते हैं कसम ब खुदा वो हमसे कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, वो हमसे कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। जब हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन आप शहीद हुए थे, अल्लाहु अकबर, जो इमाम हसन और हुसैन, इमाम हुसैन की जो शहादत पढ़ते हैं, क्या उनको हजरत उस्मान गनी का नहीं पता? हजरत उस्मान गनी प्यासे शहीद हुए हैं। अल्लाहु अकबर, प्यासे शहीद हुए हैं हजरत उस्मान गनी। कुरान की तिलावत कर रहे थे और आपके यहाँ सर पे तलवार लगी थी तो खून का फुवारा चला, तो वो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयतों पे भी पढ़ा। वो हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन जब शहीद हुए थे तो अफरा तफरी मच गई। तो सहाबी रसूल के पास नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको एक गुथली दी थी, गुथली ला लो या डब्बा ला दी थी, उसके अंदर खजूरें थी। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये ले जाओ खजूरें, तो खाते रहना, इसको खोल कर कभी देखना नहीं है कि बकाया कितनी है, खाते रहना, कभी तेरी नस्ल से भी ख़त्म नहीं होगी, कभी तेरी नस्ल से भी ख़त्म नहीं होगी। तो साहबी कहते हैं अल्लाह के पाक हबीब जितनी देर आप जो है ना जिंदा रहे, मैं उतनी आप सरकार के दौर में भी खाता रहा, फिर हजरत सिद्दीक़ अकबर का दौर खिलाफत आया उसमें भी खाता रहा, फिर हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने 10 साल हुकूमत की, फिर भी मैं खाता रहा। हजरत सिद्दीक़ अकबर 2.5 साल हुकूमत की, वह उस वक्त भी मैं खाता रहा।
حضرت عثمان ذوالنورین کے دور خلافت میں جب وہ آپ شہید ہوئے، اس وقت جب افراتفری مچی نا، تو اس وقت میری وہ گتھلی کسی نے چوری کر لی تھی۔ آپ کہتے ہیں اس دن لوگوں کو ایک غم تھا، مجھے دو غم تھے۔ لوگوں کو ایک غم تھا حضرت عثمان غنی کا، مجھے دو غم تھے۔ کون تھے؟ کون سے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک غم جو تھا وہ حضرت عثمان غنی کا تھا، دوسرا وہ نبی کریم علیہ السلام کا جو مجھے تحفہ ملا تھا اس کا مجھے غم تھا کہ وہ کہاں چوری ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی سرکار کے دور میں بھی، صدیق اکبر کے دور میں بھی، حضرت فاروق اعظم کے دور میں بھی، حضرت عثمان ذوالنورین کے دور میں بھی میں وہ کھجوریں نکالتا رہا اور کھاتا رہا، تو وہ ابھی تک ختم ہی نہیں ہوئی تھیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چوری ہو گئی تھی گتھلی، لیکن وہ صحابی کہتے ہیں میرا ایمان کہتا ہے کہ میں زندگی میں کھاتا رہا، میری نسلیں بھی کھاتی رہیں، پھر بھی وہ کھجوریں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ سرکار کے اتنے کمالات انہوں نے جب دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اپنے صحابہ کو کہہ دیں کہ میں آپ جیسا ہی ہوں، میں آپ جیسا انسان ہی ہوں۔ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے، جو نور نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے۔ سرکار کو ہم بشر بھی مانتے ہیں اور نور بھی مانتے ہیں۔ اگر بشر مانتے ہیں تو وہ افضل البشر مانتے ہیں کہ تمام مخلوق جتنی بھی خلائق ہے سب سے اعلیٰ جو ذات ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو نور اگر مانتے ہیں تو نور من نور اللہ مانتے ہیں۔ آخری بات کرتے ہیں، یہی باتیں تھیں جو یہودیوں نے چھپا لی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ سچے باپ کی سچی بیٹی، وہ زمین پہ بیٹھ کر ایسے ہاتھ مار رہی ہیں، رات کا ٹائم ہے، اندھیرا ہے، ایسے ہاتھ مار رہی ہیں۔ تو اللہ کے پاک محبوب جب اندر تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے ہاتھ سے سوئی جو ہے وہ گر گئی تھی، تو اس کو میں ڈھونڈ رہی ہوں، اندر جو ہے نا وہ روشنی نہیں ہے، تو اس لیے میں ایسے ہاتھ مار کے ڈھونڈ رہی ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام آپ مسکرائے، ان کا یہ حال دیکھ کر کے وہ کیسے اس کو ڈھونڈ رہی ہیں، ہاتھ نیچے مار رہی ہیں زمین پہ۔ اللہ کے پاک حبیب مسکرائے، جب حضور مسکرائے تو آپ سرکار کے دندان مبارک جو سامنے والے تھے ان میں سے ایک دانت جو ہے وہ آدھا جو شہید ہوا تھا۔ تو سرکار جب مسکرائے تو آپ کے لبہ مبارک کھولنے کی وجہ سے ابھی آپ مسکرائے ہی تھے تو آپ کی وہ دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، وہاں سے ایک روشنی نکلی، ایک لائٹ نکلی، ایک نور نکلا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرا کمرہ جو تھا وہ ایسے روشن ہو گیا تھا اور میں نے سوئی جو ہے وہ آرام سے اس کو ڈھونڈ لیا تھا۔ سرکار خود نور ہیں، ہاں جی، بلکہ نور علی نور ہے۔ اگر میں نور پہ ہی آپ کو احادیث مبارکہ سناؤں تو اب سنیں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جب ہمارے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو ہم جب اس سے پرلی چیز کو دیکھنا چاہتے تو پھر بھی ہم اس کو دیکھ لیا کرتے تھے، یعنی کہ صحابہ نبی پاک علیہ السلام سامنے جو ہے وہ اس کے حائل نہیں ہویا کرتے تھے، ہم پرلی چیز کو بھی آرام سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو نور بنایا ہے، بلکہ نور علی نور ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ جس جگہ پہ میرے حبیب کے تذکرے آتے ہیں، جس جگہ پہ میرے حبیب کا ذکر آتا ہے، جہاں پہ میرے حبیب کے اوصاف آتے ہیں تو اس کو تم چھپاتے کیوں؟ اس کو لوگوں کو بیان کرو۔ دوسری پارٹی بھی میں کرتی ہے، جب حضور کے تذکرے پڑھتے ہیں وہ سناتے نہیں لوگوں کو۔ یہ بھی سنائے نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا تھوک مبارک، اپنا لعاب دہن مبارک وہ ہانڈی میں ڈالا تو 1500 صحابہ، راوی سے پوچھا گیا کتنے صحابہ تھے جو کھانا کھا گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں اس وقت تو ہم تھوڑے 1500 تھے، اس وقت تو ہم تھوڑے تھے صحابی، وہ کہتے ہیں راوی اگر 1500 بھی صحابہ ہوتے تو پھر بھی کھانا کافی ہوتا۔ اب میں پوچھتا ہوں، میں کبھی اختلافی مسائل بیان نہیں کرتا، میں تو محبت بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہ سوال ہے، اب آگے یہ بات ہی میں کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی دیکھیں،
نبی کریم سرکار نے اپنا لعاب دہن مبارک، اپنا تھوک مبارک پانی ہانڈی میں بھی ڈالا اور آٹے میں بھی ڈالا. صحابہ نے کھایا، تمام صحابہ نے کھایا، حضرت جابر کے بچوں نے بھی کھایا، پھر بھی کھانا بچ گیا تھا. جو کہتے ہیں نبی میرے جیسا ہے، اب میں اس سے پوچھتا ہوں حضرت صاحب آپ اپنا تھوک جو ہے وہ ہانڈی میں ڈال لیں یا کولی میں ڈال لیں تو اپنی بیوی کو کھلا کر دکھائیں، کھائے گی؟ ہم تو اس گلاس میں پانی نہیں پیتے کہ جس میں بیوی نے پی لیا ہو یا بچوں نے پی لیا ہو. ہمارے اندر اتنا غرور اور تکبر ہے، ہم تو اس کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتے کہ اس کے اندر اس نے پی لیا. لیکن آؤ میرے حبیب کا طریقہ کیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اما عائشہ صدیقہ پانی پی رہی تھی، سرکار نے فرمایا عائشہ مجھے بھی پانی دو. اما عائشہ صدیقہ نے پانی دیا تو سرکار نے اپنے لبہ مبارک کے ساتھ پیالہ لے کر گئے تو واپس کر لیا. سرکار نے فرمایا عائشہ تم مجھے بتاؤ جس جگہ پہ تم نے لب رکھے تھے میں محمد بھی وہاں لب رکھ کے پانی پیوں. بھائی ایسا کریں تو جگہ کیوں نہ آباد ہو، گھر کیوں نہ آباد ہو. گھر برباد کیوں ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے گھر برباد ہو. اما عائشہ صدیقہ سرکار جب آخری دنوں کے اندر تھے تو اما عائشہ صدیقہ سے سرکار نے فرمایا کہ مجھے مسواک جو ہے وہ چبا کر دو، اس کو نرم کر کے دو. ہاں جی، اما عائشہ صدیقہ نے اپنے دندان مبارک سے اس مسواک شریف کو جو ہے نا وہ نرم کیا، پھر نبی پاک سرکار کو عطا کیا، سرکار نے پھر وہ مسواک کیا. کون ایسا کرے؟ نعرے تو لگاتے ہیں ہاں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. او بھائی موت کے بعد دی گل ہے، جو نبی کریم کی سیرت ہے وہ بھی آپ کو قبول ہے، جو نبی کریم کی سنتیں ہیں وہ بھی آپ کو قبول ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کے جہاں بھی تذکرے ہیں ان کو چھپاؤ نہ بلکہ لوگوں کو بیان کرو. جب تم لوگوں کو بیان کرو گے تو لوگوں کے دلوں کے اندر محمد عربی کی محبت اور بڑھ جائے. اللہ